अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। और वैसे भी मैं दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक नेकी, एक अच्छी बात, एक अच्छी वीडियो, एक नसीहत किसी और बहन भाई की तरफ जाती है, पहुंचती है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत नेकी का काम है। तो करते हैं आज वीडियो का आगाज़ एक ऐसे बादशाह से जो अपने वज़ीर के साथ गश्त पे निकला। अब वो क्या देखता है? वो देखता है कि एक मजदूर है जो एक हाथ से ईंट को उठा रहा है और उठा कर फेंकता है, तो दूसरी तीसरी मंजिल पर एक आदमी खड़ा होता है, वो कैच करता है। अब जब बादशाह ने ये मंजर देखा तो रुक गया कि ये कैसा नौजवान जो ईंट को उठाता है, ऊपर देखता भी नहीं है और फेंकता है, तो ईंट दूसरी तीसरी मंजिल पर जाकर गिरती है। अब उस नौजवान ने कोई 5-6 ईंटें जो थी ऊपर पहुंचा दी। तो वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, क्या देख रहे हो? बादशाह ने कहा, यार वजीर, वो देख सामने कितना ताकतवर इंसान है कि ईंट उठाकर फेंकता है तो तीसरी मंजिल पर जाकर गिरती है। तो वजीर ने जिस वक्त उसकी तरफ देखा, वजीर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, ये ताकतवर नहीं है, ये खुशहाल है, ये खुश है। और जब इंसान खुश होता है तो कुछ भी करता है। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, ये ताकतवर है। वजीर ने कहा, नहीं बादशाह, ये खुशहाल है। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, कहने का, अच्छा सबूत दे सकते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं सबूत दे सकता हूँ, मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दो, बस। बादशाह ने कहा, जाओ। तो मैं 3 दिन का टाइम दिया। वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, से लड़के को गौर से देख लो, फिर मत कहना कि ये वो लड़का नहीं था। बादशाह ने बड़े गौर से उस नौजवान को देखा और कहने लगा, ठीक है, मैंने देख लिया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, यहीं से वापस चलते हैं। वापस आ गए। वापस आकर वजीर ने उस नौजवान के घर का पता लगाया कि कहाँ पर है। अब जब पता चल गया, दूसरा दिन हुआ, उस दिन तो नहीं गया, दूसरा दिन जब देखा कि वो काम पर चला गया, निकल गया अपनी मेहनत मजदूरी पर, वजीर गया और उसका दरवाज़ा खड़का दिया। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई, जी भाई कौन? तो वजीर ने कहा कि मैंने अकबर भाई से मिलना है। उन्होंने कहा, लेकिन अकबर भाई तो नहीं है। बोला, हाँ, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि मैं आपको मिलूंगा घर पर। बोले, नहीं, वो तो सुबह ही चले गए। बोला, अच्छा ठीक है, उनसे कहना फिर कल वाली जगह पर मिलेंगे। बोली, ठीक है भाई। वजीर वापस चला गया। जब वापस गया, और जो शौहर था वो घर वापस आया, तो उसकी बीवी ने कहा कि कोई शख्स आया था, आपका नाम ले रहा था, तो आप घर पे नहीं थे, तो उसने कहा कि कल वाली जगह पर मिलेंगे। तो बीवी ने कहा, कौन था वो आदमी? उस शख्स ने कहा, मुझे मालूम नहीं है कि कौन था वो शख्स जो बोल कर गया कल वाली जगह पर मिलेंगे, मैंने तो किसी को टाइम नहीं दिया। ठीक है। अब फिर दूसरा दिन हुआ, तो फिर वो काम पर निकला, दोपहर का टाइम हुआ, शाम से ज़रा थोड़ा सा पहले
پھر وزیر گیا، دروازہ کھڑکایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اکبر بھائی؟ بولا بھائی وہ تو نہیں ہے۔ بولا ہاں مجھے پتہ ہے وہ نہیں ہے، لیکن دوپہر اس نے مجھے کہا تھا، وہ مجھے ملا تھا بازار میں کہ شام کو آنا پھر ملاقات کریں گے۔ بولی نہیں وہ تو بازار نہیں جاتا ہے، وہ تو کہیں کام پر جاتا ہے۔ بولا بھابھی آپ بھی تو تھی ان کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ تو آپ بھی تو ساتھ تھی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں بھی تھا؟ اس کی بیوی نے کہا بھائی اب میں تو ساتھ نہیں تھی۔ اب عورت تھی نا، اس کے دل میں شک پڑا۔ بولا اچھا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں۔ اب دوسرا دن جب ہوا، وہ واپس آیا شام کو، اسی دن دوسرا دن تھا یہ۔ بیوی نے کہا 2 دن ہو گئے ایک آدمی آ رہا ہے، اور آج تو اس آدمی نے کہا ہے کہ تم 12 بجے اس کو بازار میں ملے تھے اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی تھی، بتاؤ وہ عورت کون تھی؟ انہوں نے کہا کوئی عورت نہیں، اللہ کی بندی، میں تو کام پہ سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی تو عورت ہے، وہ بندہ کون ہے جس نے کہا تھا کل والی جگہ پر ملیں گے؟ تم نے کل بھی کہا میں اس کو نہیں جانتا، آج پھر وہ بندہ ہے، اور اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک عورت بھی تھی، وہ تمہارا نام بھی لیتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تم اس کو نہیں جانتے؟ لڑائی ہو گئی۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ یار یہ کون آدمی ہے؟ بیوی کے سامنے بڑا سچا ہونے کی کوشش کی، لیکن سچا کیسے ہوتا؟ کوئی ثبوت تو تھا نہیں اس کے پاس۔ اب بیوی نے کھانا بھی نہیں دیا، سیدھے سے بات بھی نہیں کی، رات پریشانی میں گزر گئی۔ تیسرا دن شروع ہو گیا، صبح ہوئی، بڑی پریشانی کے عالم میں، ناشتہ کیا یا نہیں کیا، تھوڑا کیا تھوڑا نہیں کیا، گھر سے نکل گیا اور چلا گیا۔ اب جب تیسرے دن وہ کام پر گیا تو سوچ رہا تھا وہ کون آدمی ہو سکتا ہے۔ سوری، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آج تیسرا دن ہو چکا ہے، چلو چلتے ہیں۔ اب بادشاہ اور وزیر اس آدمی سے تھوڑا سا ہٹ کے دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اب اس نوجوان کو دیکھ۔ اب وہ نوجوان جو تھا وہ سوچ میں تھا، اس نے اینٹ اٹھائی پھینکی تو وہ کہیں اور چلی گئی، دوسری اینٹ اٹھائی پھینکی وہ دیوار سے لگ کر نیچے آ گئی، تیسری اینٹ اٹھائی پھر پھینکنے لگا تو پھر وہ آگے سے نیچے واپس آئی، اس کو خود کو لگنے لگی لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو جو اوپر شخص کھڑا تھا اس نے بولا کیا ہوا، آج تمہاری اینٹ اوپر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا وزیر یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ اس کی طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، بے فکر ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے اور بے فکر ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کرتا ہے، اس کے بگڑے کام بھی سنور رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو ٹینشن آ جائے، تھوڑی سی بھی پریشانی آ جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور میں نے اس آدمی کی زندگی میں 2 دن پریشانی ڈال دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ اس نوجوان کو آواز دی کہ ادھر آؤ، وہ آیا، جی۔ بولا 3 دن پہلے تم اینٹ پھینک رہے تھے تو اوپر جا رہی تھی، آج تم سے اینٹ نہیں پھینکی جا رہی ہے، سچ بتاؤ گے تو تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، 2 دن ہو گئے میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے کہ وہ شخص کون تھا، اور میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور کل اس شخص نے
بہت بڑی بات کی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بازار میں اس کو ملا ہوں. میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں. ساری رات پریشانی میں گزر گئی. صبح یہاں کام پر آیا, ابھی بھی میرے یہی حالات ہیں. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ آدمی کون ہے جس نے ہم میاں بیوی کی لڑائی کروائی. بادشاہ نے کہا وہ آدمی کوئی اور نہیں, میرا وزیر ہے. ہم دونوں کی شرط لگی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکا کتنا طاقتور ہے کہ تیسری منزل کے اوپر اینٹ پھینکتا ہے. تو میرے وزیر نے کہا تھا کہ نہیں, یہ خوشحال ہے, یہ بے فکر ہے, اس لیے یہ ایسا کام کر رہا ہے. تو میں نے اس کی بات کو مانا نہیں. اس نے تمہاری زندگی میں 2-3 پریشانی کیا دی کہ تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا. لہٰذا پریشان مت ہو. وہ شخص کوئی اور نہیں تھا جو تمہارے گھر گیا, وہ میرا وزیر ہی تھا. وزیر نے کہا آج میں پھر آؤں گا اور تمہارے گھر آ کر ساری بات تمہاری بیگم کے سامنے بتاؤں. تو بھائیوں, اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذرا سی پریشانی, ذرا سی الجھن, تکلیف اچھے بھلے انسان کو, چاہے وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو, اس کو بہت نیچے لے جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ کبھی کسی کو آپ کی طرف سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے, تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ اگر انسان پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وہ حالات نہیں رہتے جیسا بھی آپ نے ویڈیو میں سنا, میں نے بیان کیا. لہٰذا اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. میری ویڈیو کا انتظار کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. خدا حافظ.